جب تمہارا قادر، جب تمہارا قادر مطلق خدا ہو جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خاکسار حقانیت و صداقت احمدیت یعنی حقیقی اسلام پر چند ایک پروگرام پیش کر رہا ہے۔ یہ پروگرام چھوٹے چھوٹے ہونے کے ساتھ ساتھ مضبوط دلائل کے ساتھ پیش کیے جا رہے ہیں۔ آج کے پروگرام میں مثنوی مولانا روم میں درج ایک واقعہ کے حوالے سے جاہل ملا کی اخلاقی و مذہبی حالت کو دکھانا مقصود ہے۔ پروگرام کو آگے بڑھانے سے قبل خاکسار درخواست کرتا ہے کہ اگر آپ کو یہ پروگرام پسند آئے تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں اور فیملی ممبرز سے شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزا۔ سامعین و ناظرین کرام، خاکسار نے بیان کیا کہ آج کے پروگرام میں مثنوی مولانا روم میں درج ایک واقعہ کے حوالے سے جاہل ملا کی اخلاقی و مذہبی حالت کو دکھانا مقصود ہے۔ اس کے لیے سیدنا حضرت مرزا غلام احمد قادیانی، امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کے ملفوظات کی موجودہ جلد سوم کے صفحہ 577 اور 78 سے ایک اقتباس پیش کیا جا رہا ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، اب اسلام کی اندرونی حالت دیکھو۔ فیض کا چشمہ علماء تھے، مگر ان کی حالت ایسی قابل رحم ہو گئی کہ اس کے بیان کرنے سے بھی شرم آ جاتی ہے۔ جس غلطی پر کوئی اڑ گیا ہے یا جو کچھ اس کے منہ سے نکل گیا ہے، ممکن نہیں کہ وہ اسے چھوڑ دے۔ اس غلطی کو جس نے ظاہر کیا، جھٹ پٹ اسے کافر اور دجال کا خطاب مل گیا۔ حالانکہ صادق اور راست باز کی یہی عادت ہوتی ہے کہ جہاں اسے کسی اپنی غلطی کا پتہ ملا وہ اسے وہیں چھوڑ دیتا ہے۔ اسے ضد اور اصرار اپنی غلطی پر نہیں ہوتا۔ مختلف فرقہ بندیاں، باہمی تحقیر، قرآن اور اسلام سے بے خبری صاف طور پر ان کی حالت کو بتا رہی ہے۔ جو باتیں صرف دنیا تک ہیں ان کی سزا اور اثر بھی دنیا ہی تک محدود ہے، مگر جو امور عاقبت کے متعلق ہیں ان میں اگر سستی اور بے پرواہی کی جاوے تو اس کا نتیجہ جہنم ہوتا ہے۔ میں بعض وقت ان لوگوں کی حالت دیکھ کر سخت حیران ہو جاتا ہوں اور خیال گزرتا ہے کہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ پر یقین نہیں، ورنہ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ آیات و نشانات دیکھتے ہیں، ہم دلائل پیش کرتے ہیں، مگر ان پر کچھ بھی اثر نہیں ہوتا۔ مومن کے سامنے اگر اللہ تعالیٰ کا کلام پیش کیا جاوے وہ فوراً ڈر جاتا ہے اور جرأت سے اس کی تکذیب پر لب کشائی نہیں کرتا۔ مگر ان کی عجب حالت ہے کہ ہم اپنی تائید میں اول تو یہ پیش کرتے ہیں کہ خدا نے مجھے مأمور کیا ہے، اور پھر اپنی تائید دعویٰ میں ہم آیات قرآنیہ پیش کرتے ہیں، لیکن یہ دونوں سے انکار کرتے ہیں، اور پھر جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت پیش کرتے ہیں اس سے ہی ترساں ہو جاتے، مگر اس کا بھی کچھ اثر نہیں ہوتا۔ خدا تعالیٰ کے نشان دیکھتے ہیں مگر تکذیب کرتے ہیں۔ عقلی دلائل کا اثر نہیں، غرض جو طریق ایک راست باز کی شناخت کے ہو سکتے ہیں وہ سب پیش کیے جاتے ہیں، لیکن ایک بھی نہیں مانتے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ لکھا ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مثنوی مولانا روم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ لکھا ہے کہ وہ ایک مرتبہ بھاگتے ہوئے جا رہے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ کیوں بھاگتے جاتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ جاہلوں سے بھاگتا ہوں۔ اس نے کہا ان پر وہ اسم اعظم کیوں نہیں پھونکتے؟ انہوں نے کہا کہ وہ اسم اعظم بھی ان پر اثر نہیں کرتا۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ اس نے کہا جس اسم اعظم کے ذریعہ سے معجزات دکھاتے ہو وہی ان پر بھی پڑھ کر پھونک دو۔ کہا کئی مرتبہ پھونک چکا ہوں مگر ان پر اس کا بھی اثر نہیں ہے۔ سامعین و ناظرین کرام،
جماعت احمدیہ کے مخالف علماء کی حالت بالکل یہی ہے جو سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بیان فرمودہ اقتباس میں بیان کی گئی ہے۔ ان لوگوں کو ان کی پیدائش کے وقت سے ہی جماعت احمدیہ کی مخالفت ورثہ میں ملی ہے۔ جماعت احمدیہ کے بارے میں ان مخالف علماء کی اپنی تحقیق بالکل نہیں ہے۔ یہ مخالف علماء محض بھیڑ چال کے طور پر نسل با نسل جماعت احمدیہ کی مخالفت کرتے چلے آ رہے ہیں۔ ختم نبوت کے مسئلہ کو ہی دیکھ لیں، ان لوگوں کو ختم نبوت کے عقیدہ کی بالکل کوئی معرفت نہیں ہے۔ جماعت احمدیہ کا قرآن مجید کی آیت خاتم النبیین پر دل کی گہرائیوں سے ایمان ہے۔ جماعت احمدیہ ختم نبوت کا وہی مفہوم لیتی ہے جو حدیث میں بیان ہوا ہے۔ جماعت احمدیہ ختم نبوت کا وہی مفہوم لیتی ہے جو امت محمدیہ کے بزرگان سلف، اولیاء کرام اور ربانی علماء بیان کرتے چلے آ رہے ہیں۔ بات صرف یہ ہے کہ نام نہاد علماء نے سیدنا حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کے آغاز دعویٰ امام مہدی و مسیح موعود پر مخالفت کا جو ماحول پیدا کیا، اس مخالفانہ ماحول کے گرداب میں یہ لوگ بھیڑ چال کے طور پر ایک دوسرے سے ڈرتے چلے جاتے ہیں۔ یہ لوگ اتنا بھی نہیں سوچتے کہ ان لوگوں کا اپنا عقیدہ ہے کہ حضرت مسیح عیسیٰ بن مریم کا نزول آسمان سے امت محمدیہ کی اصلاح کے لیے ہوگا اور وہ نبی ہوں گے، یعنی امتی نبی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک طرف ان کو ایک عظیم و شان بلند روحانی مرتبہ پر فائز کیا جائے کہ امت محمدیہ کی اصلاح کے لیے مبعوث کیا جائے، اور دوسری طرف ان سے تاج نبوت چھین لیا جائے۔ ان لوگوں کے اس فارمولہ کی روح سے معلوم ہو رہا ہے کہ ان لوگوں کی نظر میں حضرت مسیح عیسیٰ بن مریم کی دوبارہ بعثت سے ختم نبوت کی مہر نہیں ٹوٹ رہی، اور سیدنا حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کا دعویٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں امام مہدی و مسیح موعود کے مقام پر فائز فرمایا ہے، اور پھر ان لوگوں کے نزدیک ختم نبوت کی مہر ٹوٹ جاتی ہے۔ حالانکہ سیدنا حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کا ایسا کوئی دعویٰ نہیں ہے کہ ایک نبی کی ضرورت تھی اور آپ وہ نبی ہیں۔ آپ علیہ السلام کا دعویٰ ہے کہ آپ امام مہدی و مسیح موعود ہیں۔ جب آپ سچے امام مہدی و مسیح موعود ہیں تو آپ کا مقام اس عہدہ روحانی کی نسبت سے امتی نبی کا ہے۔ فرق صرف شخصیت کا ہوا۔ مسلمان دنیا حضرت مسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی بعثت ثانیہ کی منتظر ہے، جبکہ احمدی مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت مسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام وفات پا چکے ہیں، اور یہ پیشگوئی استعارہ کے رنگ میں بیان ہوئی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں سیدنا حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کو امام مہدی و مسیح موعود کے منصب پر فائز فرمایا ہے۔ آپ علیہ السلام کے عہدہ امام مہدی و مسیح موعود کی نسبت سے یہ ضروری قرار پاتا ہے کہ آپ علیہ السلام اور آپ کی جماعت کا سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام علی شان خاتم النبیین پر مکمل ایمان ہو۔ سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں، تو تبھی تو حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس عہدہ کی نسبت سے امام مہدی و مسیح موعود ہیں۔ امت محمدیہ کے بزرگان سلف کا یہی عقیدہ رہا ہے کہ امت محمدیہ کے امام مہدی و مسیح موعود کا روحانی عہدہ و مرتبہ سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیضان نبوت سے مستفیض ہوتے ہوئے امتی نبی کا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ شکریہ۔